ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو براہ راست سپریم کورٹ کے باہر لیے چلتے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ وہی شوگر لو ہونے والی بات جو ہے وہ منسلک کی گئی حسین نواز صاحب سے، جبکہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اور یہ جو سمن کی جو لیکیج ہوئی ہے وہ بھی آپ اگر غور سے دیکھیں وہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اور آج جو تصویر کے حوالے سے تو باقاعدہ ایک پروسیس مانگا گیا جس کی منڈے کی تاریخ لگی ہے۔ دوسری جانب ایک آپ کو مکمل بات بتانے کے لیے یہ بتانے سے میں گریز نہیں کروں گا کہ ہمیں یہ تاثر ملا آج ججز کے کومنٹ سے کہ شاید اب جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے، یہ جو جے آئی ٹی ہے، ان کو کچھ دشواریاں درکار ہیں۔ اور ہمیں تھوڑی سی سچی بات یہ حیرانگی ہوتی ہے بات سن کے، کیونکہ ہر جو انہوں نے اقدام کیا ہے اس کے اوپر منوان عمل درآمد کیا گیا۔ ہم نے کمپلینٹ ضرور کی ہے، اپنے جو قانونی ضابطے کے مطابق جو حق ہے اس کا اظہار ضرور کیا ہے اور پراپر فورم میں اس کو ضرور لے کے آئے ہیں، لیکن کسی قسم کی نہ جمالی بینچ کے تحت ایک لمحے کی ہماری طرف تاخیر ہے، ایک ایڈجرمنٹ ہم نے مانگی ہو جہاں پر 24 گھنٹے ہوئے کہے گئے 24 گھنٹے میں جواب دیا، جہاں پر 48 گھنٹے کہے 48 گھنٹے میں جواب دیا۔ اور انہوں نے بعد میں اگر آپ کو یاد ہو جمالی صاحب نے شکریہ ادا کیا، تو وہ جو پروسیس ٹرنکیٹ ہوا جمالی صاحب کے بینچ والا، اس میں نون لیگ کا کیا قصور تھا؟ وہ پھر کس کا قصور تھا کہ پوری قوم کو آپ نے سانس بند کر کے سب ٹی وی سکرینز پہ یہی بات دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں حکومت رہتی ہے کہ جاتی ہے؟ تو اس حالات میں اس ماحول میں کیا حکومت پرفارم کر سکتی ہے؟ کیا جب یہ دھرنا ختم نہیں ہوا اس کی سیاہی نہیں سوکھی کہ منہ کی کھائی ہے انہوں نے کہ اب یہ نیا جو ہے نا بہانہ بازی انہوں نے شروع کر دی ہے اور نئے انداز سے جو ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے یہ تماشا کھڑا کر دیا۔ سو جو پہلے دن فریولس ہے، ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے جو پہلے دن فریولس ہے وہ آج بھی فریولس ہے، جو سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارا حق ہے وہ منڈے کو ہم پریس کریں گے۔ یہ غیر قانونی چیزیں جو ہیں یہ ضابطہ اخلاق سے بالاتر ہو کر جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بند ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے، یہاں پر تذلیل کرنے کا اڈا نہیں ہم تسلیم کرتے۔ اور جس طرح سے ہم کو بار بار ہم مواقع گنواتے جا رہے ہیں، ایسے نہیں کہ صرف ٹی وی کی حد تک، ہم باقاعدہ درخواست دے رہے ہیں۔ میں آخری بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے ساتھی بھی بات کریں گے، مزید وضاحت کریں گے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ جو بڑے شوق سے یہاں پر ٹپوسیاں مارتے آتے تھے، یہاں پر ایسے بھاگتا آتا تھا کہ جیسے کو گیند جو ہے وہ چوکے کی طرف جا رہا ہے تو اس نے روکنا ہے، جو اس کی ٹریننگ ہوئی ہے عمران خان کی۔ آج کتنے گیا سونے تو کے پی دی تو جنہ مرضی چھپ، اشتہاری تو ہیں، جواب تو دینا ہے، یہ وہاں پر اب چھپا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہاں پر آ کے میرے ساتھ میٹنگ کرو تاکہ کے پی کی پولیس جو ہے وہاں پر جو ہے اس کو پہنچ نہیں پائے گی۔ آپ نے یہاں تو عمران خان بیل کروائیں پیش ہو کے، اور آپ الیکشن کمیشن سے بھی آج بھاگے ہوئے تھے، آج آپ سپریم کورٹ میں بھی پیروائی نہیں کرنے آئے۔ آپ آخر کہاں تک بھاگو گے؟ کہاں سے منہ چھپاؤ گے؟ ٹائم دور نہیں ہے عمران خان، تم نے عوام سے بھی منہ چھپانا ہے، کیونکہ تمہاری کوئی منی ٹریل نہیں آئی اور تم نے فورن فنڈنگ کی ہے۔ یہ دانیال عزیز نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے وکیل منصور علی خان نے عدالت کے سامنے ایڈمٹ کی ہے، ہم سب وہاں بیٹھے تھے۔ اور آپ کے وکیل وہ جو سٹیپنی آپ نے رکھا ہوا ہے آج کل، اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ آپ کی نیازی سروسز لمیٹڈ کی ٹیکس میں نہ ڈالنے کی آپ نے اومیشن کی ہے۔ آپ کا اعترافی بیان ہے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے۔ ہمارے پہ پہلے دن سے نام کیا نہیں ہے، کچھ مل بھی نہیں پا رہا ہے، دو تین مرتبہ پروسیس چلا کے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پاکستانی عوام ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ عمران خان صاحب کا جو ہر عدالت میں سے، ہر فورم میں سے، ہر آئینی ادارے میں سے یہ فرار ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بلانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ہتھ کڑی لگانے والا نہیں ہے۔ تو جو میں بات پہلے دن سے کرتا تھا کہ یہ گملہ جو ہے یہ ایک انوکھے لاڈلے کا ہے، یہ کھیلنے کو مانگے چاند دیا جائے گا، باقی سب کے لیے جو ہے وہ صورتحال اور ہوگی۔ بہت شکریہ۔ یہ مقدمہ ایک اشتہاری کی طرف سے قائم کیا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی اشتہاری ہوتا تھا تو وہ یا گرفتار ہوتا تھا، جائیداد اس کی ضبط ہوتی تھی، اکاؤنٹ اس کے سیز ہوتے تھے، عدالت تو کیا وہ اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ مگر یہ پاکستان کا پہلا مقدمہ ہے کہ جس میں تیسری دفعہ وزیر اعظم، مقبول ترین لیڈر، اس کے خلاف
तहकीकात एक इश्तिहारी के कहने पर हो रही हैं। हम समझते हैं कि ये चीज़ें भी नोट हो रही हैं और इसका भी कोई ना कोई इस पे भी हुक्म कभी ना कभी ज़रूर आएगा। JIT के हवाले से आपने देखा, JIT बनी, उसकी कंपोजिशन पर कई सवालात थे कि उनमें कुछ ऐसे लोग क्यों शामिल किए गए कि जिनका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसके बाद उसके 2 लोगों पर उनका जो माजी था उस पर कुछ हक़ाइक़ हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, उस तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद भी उसके सामने पेश होते रहे। पहले ये नैरेटिव बनाया गया कि शरीफ फैमिली जो है वो भाग जाएगी, हसन और हुसैन ये कानूनी बहाना बनाएंगे या कानून का सहारा लेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और वो पेश नहीं होंगे। जब वो पेश हो गए तो फिर एक नया नैरेटिव आया कि ये तावन नहीं कर रहे और समन लीक किए गए, और उन समन की इबारत इस तरह थी कि लगता है ये शरीफ फैमिली तावन नहीं कर रही। जब तावन भी शुरू हो गया, इतवार के दिन भी वो पेश होना शुरू हो गए, तो फिर कहा गया कि एम्बुलेंस आ गई कि इनमें हौसला नहीं है इन्वेस्टिगेशन फेस करने का। जब वो भी झूठी निकली तो वो फिर उसके बाद एक तस्वीर निकल आई। पिछले जो JIT अपनी कुर्सी के नीचे से निकलने वाली तस्वीर को इंसाफ नहीं दे सकी, वो उस कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ क्या देगी। ये JIT जिसकी 30 दिन की कारकर्दगी सिर्फ एक तस्वीर है, और लगता ये है कि ये JIT पर एक और JIT बनेगी, क्योंकि हम तो पहले दिन से कहते थे कि ये जानिबदार हैं। और अब 2 ही सवाल हैं, या जानिबदार हैं या फिर ये नाअहल हैं, दोनों में से तीसरी बात कोई नहीं। और बार बार एक ही बात का कहा जाता है, हुदैबिया पेपर मिल, हुदैबिया पेपर मिल, हुदैबिया पेपर मिल। भाई अगर तो आपने किसी को जहन बना लिया है कि किसी को सज़ा देनी है, किसी को ये सज़ा देनी है, पहले उसे सज़ा मिली एटमी धमाके की, वो जलावतन हुआ, अब उसने मुआशी धमाका किया CPEC की सूरत में। हमें पता है कि इसकी प्राइस भी हमें पे करनी चाहिए। अगर कोई बहाना बनाकर सज़ा देनी है तो बहाने ना बनाएं, हमें सीधी तरह वजह बताकर सज़ा दें। और ये हुदैबिया 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 13 जजेस ने, 3 अदालतों ने, किस किस दौर में इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इसकी इन्वेस्टिगेशन से क्या निकलेगा। और ये जो JIT है, ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है। किसी को कहते हैं ज़बरदस्ती अपना बयान हल्फी वापस लो, किसी को कहते हैं ये कागज़ हैं इन पे दस्तखत कर दो, किसी को कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें 14 साल सज़ा हो जाएगी। और जब कोई बस नहीं चलता तो वो फिर, हमने पहले कहा था, ये केस कानूनी नहीं, ये सियासी है। हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जाती है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत होती तो ये 1990 से चलने वाला 3 हुकूमतों के दौरान ये केस किसी न किसी अंजाम को पहुंच जाता। अगर मुशर्रफ को कुछ नहीं मिला और त्यारा साजिश केस में उसे सज़ा देनी पड़ी, तो इस तरह की नाअहल JIT को क्या मिलेगा जिनसे एक तस्वीर नहीं संभाली गई। जो खींची हुई तस्वीर नहीं संभाल सके, वो इंसाफ कैसे करेंगे। हम बार दोबारा कहते हैं कि ये सियासी केस है, ये कानूनी नहीं। और ये जो तस्वीर है, ये उस वक्त जारी की गई जब इन्हें तहकीकात से कुछ नहीं मिला, जब कोई चीज़ इनके हाथ नहीं आई। फिर इन्होंने कहा कि तजलील करते हैं इनकी, लेकिन अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। तस्वीर जारी होने से इज़्ज़त वालों की और इज़्ज़त में इजाफा हुआ
اور تذلیل کا سوچنے والوں کی اور ذلت ملی ہے اس تصویر سے۔ میں آج جو درخواست ہم نے حسین نواز صاحب کی طرف سے عدالت میں پیش کی ہے، اس میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ حسین جو کہ جے آئی ٹی کی اس تصویر میں انصاف کے طلبگار کی حیثیت سے بیٹھا ہے، آج وہ اس عدالت سے یہ انصاف مانگتا ہے کہ جنہوں نے بڑے پرسرار اور خفیہ طریقے سے یہ تصویر لیک کی ہے، جو کہ تضحیک کرنے کے لیے کی گئی، اس تصویر کے پیچھے کیا جو لوگ سازش کرنے والے تھے اور علی زیدی کے پاس جس طرح سے یہ تصویر پہنچی، یہ وہ کون سے عناصر تھے کہ جس طرح سے یہ تصویر جے آئی ٹی کی انکوائری میں سے جے آئی ٹی کا سی سی ٹی وی کے اوپر پورا کا پورا کنٹرول ہے، ایک ایک چیز جوڈیشل اکیڈمی میں جے آئی ٹی کے نیچے ہے، تو یہ تصویر کس طرح لیک ہوئی اور یہ تصویر علی زیدی کے پاس کس طرح پہنچی۔ ہم نے اس کے اوپر یہ ایک درخواست دی ہے اور عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیں جس میں ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہو یا ایک سٹنگ سپریم کورٹ کا جج ہو، جو کہ اس بات کی انکوائری کرے کہ یہ تصویر جو لیک کی گئی ہے یہ کس طرح سے لیک کی گئی ہے۔ اور اس تصویر کے علاوہ ہم نے یہ عدالت میں دوسری جو استدعا کی ہے وہ یہ ہے کہ ان ریکارڈنگز کا مستقبل کیا ہوگا، کیا آنے والے وقت میں یہ تمام ریکارڈنگز لوگوں کی تضحیک کرنے کے لیے غیر قانونی طور پہ یہ پاکستان کے کرمنل پروسیجر کوڈ کے خلاف ورزی ہے، یہ اس کی سیکشن 161 اور 162 کی خلاف ورزی ہے کہ آپ یہ تصاویر جو ہیں، یہ تصاویر جو آپ ریلیز کر رہے ہیں یہ ایویڈنس کے طور پہ نہیں استعمال کی جا سکتی۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ کیمرہ ریکارڈنگ سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں کسی بھی تفتیش میں ہوں گی وہ تفتیشی عمل کا حصہ نہیں بنائی جا سکتی۔ تو پھر ان ریکارڈنگز کا مقصد کیا ہے، ان ریکارڈنگز کو کس لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ ریکارڈنگز کل جو لوگ اس کو آج لیک کر رہے ہیں کل آنے والے وقت میں وہ اس کو استعمال کرنے کی کیا سازش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے اور کے پی کے میں بیٹھا ہوا جو بھگوڑا ہے جو کہ عدالتی اشتہاری ہے اور یہاں پر بیٹھ کے وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہاں پہ پاکستان کے کرپشن کا گند صاف کرنے کی جو اس نے واشنگ مشین نتھیا گلی میں لگا رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ڈبل سٹینڈرڈ کا بادشاہ ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو پیپلز تحریک انصاف بنانے جا رہا ہے کہ اس اب تحریک انصاف میں ہمیں اگلی خبر یہ ملے گی کہ زرداری صاحب، عزیر بلوچ اور یہ تمام لوگ بھی جلد تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، اور جو کرپشن کے بادشاہ تھے جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی تاریخ رقم کی، ای او بی آئی کا سکینڈل کیا، پاکستان کے اداروں کو لوٹا، آج ان کو تم کس منہ سے اپنی جماعت میں شامل کر رہے ہو؟ کہاں گیا تمہارا انصاف؟ کہاں گیا کرپشن ختم کرنے کے دعوے؟ کہاں گئی تمہاری کرپشن ختم کرنے کی تحریک؟ یہ تحریک انصاف نہیں ہے، یہ تحریک فساد ہے اور یہ تحریک جھوٹ ہے۔ اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کا احتساب، ان کے خاندان کا احتساب کرنے والوں نے 3 دفعہ ماضی میں منہ کی کھائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں انصاف کی عدالتوں سے، عدالت عظمیٰ سے، کہ انشاءاللہ جو انصاف کا ترازو ہے وہ عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق تولا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزام خان اور ایک اشتہاری آج پھر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوا، اور اس کو کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ نہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، نہ وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، نہ وہ انویسٹیگیشن میں جو ہے ٹیررزم کورٹ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ کس قسم کا دورہ معیار ہے؟ ایک طرف پرائم منسٹر، ان کے بچے، ان کی 3 جنریشنز جو ہیں وہ آ کے احتساب کا عمل پوری طرح فالو کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف ایک ایسا اشتہاری جو چھپا ہوا ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ ہر روز کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتا ہے اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا۔ یہ عمران خان صاحب دورہ معیار نہیں چلے گا۔ اور دوسرا، جو فارن فنڈنگ سے آپ نے پیسے لیے ہیں، اس سے جو آپ
اداروں پہ اٹیک کرتے رہے، اور اسی سپریم کورٹ کے باہر جو ہے جو شلواریں لٹکائی گئی اور پی ٹی وی پہ اٹیک ہوا، پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا، پرائم منسٹر پہ اٹیک ہوا، کیوں نہیں آج دکھایا جاتا میڈیا کی طرف سے؟ کیوں نہیں آج دکھایا جاتا کہ کس قسم کا اداروں پہ اٹیک کیا اور وہ بھی فورن فنڈنگ سے؟ فورن فنڈنگ کے پیسے کہاں استعمال ہوئے؟ میرا سوال ایک عام آدمی کا جو سوال ہے وہ یہ سوال ہے۔ یہ بھی بڑا گندا بولتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس بریفنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ آج بات کرتے ہوئے دانیال عزیز نے کہا کہ ججز نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی ہے، عمران خان نے جان بوجھ کر بیان بدلا ہے، پیش ہونے والوں پر کوئی الزامات نہیں ہیں۔ سمن لیک ہوا ہے، یہ جو ایمبولنس والا سٹنٹ کیا گیا ہے، یہ جو تصویر والی بات کی گئی ہے، یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہی تصویر انشاءاللہ دن آیا دور نہیں ہے کہ اسی ایمبولنس میں یہی تصویر وہیں جائے گی جہاں پر سمن آیا، کیونکہ ان کو سمن کیا جائے گا کہ یہ جواب دو کہ یہ ایمبولنس ہیں اور یہ تصویریں اور یہ جو شوگر لو ہونے کی باتیں ہیں یہ کیسے ابھر رہی ہیں، کیسے باہر آ رہی ہیں۔ جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کا سوال پوچھا، قانونی ضابطے کے مطابق واضح ہے کہ اگر ایک 780A کا مجرم پیش نہیں ہو رہا تو پھر کے پی کی پولیس بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ وہاں جا کے چھپا ہوا ہے تو ان کو آرڈر کیا جائے کہ وہ اس کو یہاں پر پروڈیوس کریں۔ اور دوسری بات جو طلال صاحب نے کی، بہت ہی معتبر بات ہے کہ ہمارے پاس سینکڑوں کیس ہیں جہاں یہاں پر تو ملٹری کورٹ بن گئے ہوئے ہیں، جب ملٹری کورٹ بھی نہیں تھے اس وقت جو دہشت گردی کا اشتہاری تھا اس کی زمین بحق سرکار کرک ہوتی تھی، لال جھنڈیاں لگائی جاتے تھے، پٹواری باقاعدہ جا کے نشان لگاتے تھے۔ کیوں وہاں پر جو ہے عدالت آرڈر نہیں کر پا رہی کہ وہاں جا کے لال نشان لگائے جائے اور یہ زمین جو ہے عمران خان کی 300 کنال جو کہ ایک جعل سازی کے تحت خریدے گئے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں آپ یہ کارروائی کرتے کہ بحق سرکار اس کو کرک کرے؟ اس کے جو اکاؤنٹس ہیں یہ کیوں نہیں فریز ہو رہے؟ یہ کیوں انوکھے لاڈلے والا سلوک ہو رہا ہے؟ کیا خیال ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ چھٹ منگنی تے پھٹ ویا، ہم نے ایک دم جو ہے نا ملٹنٹس کو پکڑ کے دہشت گردوں کو پھانسی لگا دینی اور روز بتایا ہوتا ہے۔ ایک طرف ایک دہشت گرد پھر رہا ہے، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ کہاں ہے وہ میڈیا رپورٹ جس کا بازو اور گھٹنا اس نے توڑا تھا، جس کی درخواست آئی ہوئی ہے، وہ پولیس کا ملازم ہے؟ کہاں ہے وہ فوٹیج جس میں مار کے کیلو والے ڈنڈوں کے ساتھ اس ایس پی کا سر کھول دیا تھا اور اس بیچارے کو کوما میں ڈال دیا تھا؟ جو میڈیا اینکرز کو مارا تھا، جو یہاں پر اسمبلی کے ہاتھے کو توڑا تھا، وہ سارا کچھ ان ایف آئی آروں میں ہے۔ اور یہ ایک ایف آئی آر نہیں ہے، یہ درجنوں ایف آئی آریں ہیں 500 تھانوں میں۔ ان ساروں کے جو ہے کاروائی جو ہے رکی ہوئی ہے۔ وہ جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی، انہوں نے کون سا سانپ سونگھ لیا ہے؟ کون سا ان کو ٹیلی فون آ گیا ہے؟ ان کو بھی کیا کوئی واٹس ایپ کال آئی ہے؟ ان کو کوئی فیس ٹائم کا میسج آیا ہے جو کہ وہ ایس آئی ٹی کی آج تک رپورٹ ہی نہیں آ سکی اور جے آئی ٹی بھی نہیں بن سکی؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے، سوال پوچھا جواب لے لیں، آپ پورا جواب لیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو التجا کرتے ہیں، ہمیں یہ میں نے نہ مارے، یہ بات ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ جی اگر آپ حکومت ہیں تو آپ کارروائی کریں نا، اگر آپ حکومت ہیں تو یہ بڑا معصوم صاحب جا کے یہ پی ٹی آئی والے ہمیں بتاتے ہیں یہ بات۔ آپ کے اوپر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، آپ دودھ کے دھلے ہوئے آئے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں نوٹس ہو رہے ہیں؟ تم نے نہیں دیکھا یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں تم جاتے ہو جہاز سے اتر کے بنی گلا کے اندر، تمہارے گیٹ پہ نظر نہیں آتا کہ تمہارے اشتہار چپکے ہوئے ہیں کہ تم اشتہاری ہو؟ تمہارے پڑوسی جو ہیں بنی گلا کے وہ آ کے تمہیں بتاتے نہیں ہیں کہ جاؤ اپنے منہ دھو جا کے؟ تمہیں بلا رہی ہیں عدالتیں، آپ کو نہیں پتا کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے آپ کے اوپر، آج بھی انہوں نے بلایا ہے الیکشن کمیشن نے۔ تم کرو گے اداروں کی پاسداری؟ اپنی شکل دیکھو جا کے۔ اور دیکھا آپ نے اس وقت کہ نون لیگ کے رہنماؤں کی پریس بریفنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ آج دانیال عزیز نے بات کی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ ججز نے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی، عمران خان نے جان بوجھ کر بیان بدلا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز کے کمنٹ سے تاثر ملا ہے کہ جی آئی ٹی کو شاید مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان آج کہاں چلے گئے، پی ٹی آئی نے نیا تماشا کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز نے کہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوئی، جو لوگ پیش ہو رہے ہیں وہ ملزم نہیں، عمران خان اشتہاری ہیں، چھپے ہوئے ہیں، عمران خان ہر آئینی ادارے سے فرار ہیں۔ اور